جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 20 محرم الحرام 1435 سن ہجری ہے، 25 نومبر 2013 پاکستان کے شہر مرکز الاولیاء لاہور میں ایک ہوٹل کے اندر دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بیان سے پہلے آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ انٹینشن آف مومن از بیٹر دین ایکشن۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی پیاری حدیث جو بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، ہم نے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایکشنز آر ڈیپینڈیبل آن انٹینشنز۔ اب چونکہ اعمال کا دار و مدار ہی نیتوں پر ہے تو ہم کچھ اچھی نیتیں کر لیں گے تو انشاءاللہ یہاں بیٹھنا ہمارے لیے کار ثواب بن جائے گا۔ جتنی نیتیں زیادہ اچھی ہوں گی انشاءاللہ اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ آئیے پہلی نیت یہ کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اول تا آخر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ کہیے انشاءاللہ بیان میں جو اچھی نیتیں کروائی جائیں گی انشاءاللہ میں بھی ان نیتوں پر عمل کروں گا۔ جب درود پاک پڑھایا جائے گا انشاءاللہ درود پاک بھی پڑھوں گا۔ بیان ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر سلام اور مصافحہ کی سنت کو ادا کروں گا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحی، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ ذرا غور کیجئے، 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ ایک درود پاک ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ اٹ مینز اگر ہم 3 سیکنڈ میں بھی ایک درود پاک پڑھتے ہیں تو 300 سیکنڈز میں اٹس ایکویولنٹ ٹو 5 منٹس، 5 منٹ کے اندر ہم 100 بار درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ 24 آورز میں، ڈبل 12 گھنٹوں کے اندر کیا ہم 5 منٹ درود پاک کے لیے نہیں نکال سکتے؟ ذرا انعام تو سنیں کہ 100 بار درود پاک پڑھنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان رب کریم یہ تحریر فرما دیتا ہے کہ یہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے اور اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، ملتے ہیں تو دعا کرواتے ہیں، بڑی ٹینشن میں ہوں، پریشانی میں ہوں، کام سیدھے نہیں ہوتے، گھر میں بیماریاں ہیں، رحمتوں کا سوالی بنتا ہے بندہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں رحمتوں کی برسات کا خود فارمولہ دے رہے ہیں۔
ایک درود پڑھو تو 10 رحمتوں کا نزول، 10 پڑھو تو 100 رحمتوں کا نزول، 100 پڑھیں تو 1000 رحمتوں کا نزول۔ جو چاہتا ہے کہ رحمتوں کی بارش میں نہاتا رہے وہ درود پڑھتا رہے اور رحمتیں لوٹتا رہے۔ تو گویا مصیبتوں اور پریشانیوں کا حل کا نسخہ ہے کہ بندہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا ورد کرتا رہے۔ جبھی تو شاعر لکھتا ہے نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانی پی رہا ہوں، چلیں ہاتھوں ہاتھ پانی پینے کی سنت بھی سیکھ لیتے ہیں۔ آقا کے غلام ہیں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ہر کام آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں۔ اب پانی روز پیتے ہیں، نہ جانے کتنی بار پیتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے اٹھایا گلاس، الٹے ہاتھ سے اٹھایا، کوئی توجہ نہیں، بوتل منہ سے لگائی اور گھٹاگھٹ پی گئے۔ پانی میں بھی پی رہا ہوں، پیاس میری بھی بجھ رہی ہے، مگر مجھے امید ہے کہ مجھے پانی پینے میں بھی ثواب مل رہا ہے۔ کیوں؟ پانی جب بھی پئیں بسم اللہ پڑھ کر پئیں، پانی 3 سانس میں پئیں، پانی دیکھ کر پئیں۔ یہ کتنی پیارا ادب ہے۔ بعض اوقات انسان اندھیرے میں پانی پیتا ہے، پانی کو دیکھتا نہیں، کوئی کیڑا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو نقصان دہ ہے، اس سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ پھر پانی پی چکے تو الحمدللہ کہے۔ پانی جب بھی پیے سیدھے ہاتھ سے پیے، بیٹھ کر پیے، تو ایک ہی وقت میں 6 سنتوں اور آداب پر عمل ہو جائے گا۔ پیاس تو بجھ جائے گی مگر آقا کی یاد بھی آ جائے گی، سنت پر عمل بھی ہو جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک ایسی نالج، ایک ایسے علم کے بارے میں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے جس کا سیکھنا، جس کا معلوم ہونا، جس سے بچنا، یہ ہم سب پر فرض ہے۔ بینگ اے مسلم ہم پر کچھ علوم فرض قرار دیے گئے، وہ علم ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے، اور جس نے نہیں سیکھا وہ گناہگار ہو رہا ہے۔ وہ ایسا کون سا علم ہے؟ یقیناً یہ ایک پوری لسٹ ہے، یہ ایک پوری فہرست ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص بالغ ہوا، اب اس پر چونکہ نماز فرض ہو گئی، تو نماز کیسے پڑھنی ہے اس کا علم سیکھنا فرض ہو گیا۔ نماز کے لیے چونکہ وضو ضروری ہے تو وضو کا علم سیکھنا فرض ہو گیا۔ ناپاکی کی بنا پر پاکی ہونا ضروری ہے تو اب غسل کا علم سیکھنا فرض ہو گیا۔ رمضان آ گئی اور روزے فرض ہیں تو روزوں کا علم سیکھنا فرض ہو گیا۔ کچھ تو وہ معاملات ہیں جو ہماری عبادت ہمیں بجا لانے کے لیے سیکھنا ضروری ہیں، اور کچھ وہ نالج ہے جو ہم پر سیکھنا ضروری ہے، اور وہ ہیں باطنی امراض، قلب کی وہ بیماریاں۔ آج کل بڑی بحث ہوتی ہے کہ ہارٹ اسٹرانگ ہونا چاہیے، ہارٹ ڈیزیز سے بچنا ہے، اور اس کے لیے لوگ ڈاکٹرز کو فریکوینٹ وزٹ کرتے ہیں، اور ڈاکٹر طرح طرح کے ٹیسٹ لکھ کر دیتے ہیں۔ بندہ اپنے کولیسٹرول لیول کو کنٹرول رکھتا ہے کہ کہیں کسی وجہ سے میرے دل میں کوئی ایسی بیماری نہ آ جائے جس سے میرا دل کمزور ہو جائے۔ یقیناً ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، مگر آج جس ڈیزیز، جس بیماری کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، دنیا کی بیماری اگر آ بھی گئی، صبر کرے گا تو گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، اور اگر میکسیمم کیا ہوگا، اینڈ آف دا ڈے وہ بیماری جان لے لے گی۔ مگر جس بیماری کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، اگر وہ کسی کے دل میں آ گئی تو وہ جان نہیں، وہ ایمان لے سکتی ہے۔ وہ اس قدر بری بیماری ہے۔ آج سمجھیں گے کہ کیا مجھے اور آپ کو اس ڈیزیز، اس بیماری کے بارے میں پتہ بھی ہے؟ کیا ہم بچتے بھی ہیں؟ کیا ہمیں اس کے سمٹمز پتہ ہیں، نشانیاں پتہ ہیں؟ آج کسی بیماری کی نشانیاں پتہ ہوتی ہیں، کسی میں وہ نشانیاں نظر آتی ہیں تو ہم ریئلائز کرتے ہیں یار لگتا ہے تمہیں شوگر ہو گئی ہے، لگتا ہے تمہارا بلڈ پریشر ہائی ہے، جلدی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کیونکہ سمٹمز نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ آج انشاءاللہ میں اس بیماری کے کچھ سمٹمز بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ میں آپ سب کی بہت توجہ چاہوں گا، اور اس سے یہ بھی ریئلائز ہوگا کہ یہ جو علم سیکھنا ہم پر فرض ہے، یہ ہمیں بہت پہلے سیکھ لینا چاہیے۔ تو وہ بیماری کیا ہے، وہ پرابلم کیا ہے، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک ایسا ہسٹوریکل واقعہ جو یقیناً اسلامی تاریخ کا بھی، بلکہ یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس دنیا کی تاریخ کا ایک
بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے. اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بعد ابلیس اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کریں. تمام فرشتوں نے حکم خداوندی کی تعمیل میں سجدہ کیا. فرشتوں میں سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر سیدنا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر سیدنا عزرائیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا. اور اس کے بعد تمام مقرب فرشتوں نے سجدہ کیا. یہ سجدہ کب ہوا تھا؟ یاد رہے یہ جمعہ کا دن تھا. زوال سے لے کر وقت زوال سے لے کر عصر تک فرشتے سجدے میں رہے. اتنا طویل یہ سجدہ تھا. مگر ابلیس نے انکار کیا اور کیا کہا؟ اکڑ کر کہنے لگا. اس کا یہ جملہ، اس کا یہ انداز قرآن پاک میں موجود ہے. کہتا ہے انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے. میں اسے سجدہ کروں؟ یہ مٹی سے تو نے بنایا. یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے تخلیق فرمایا. ابلیس آگ سے بنا تھا کیونکہ وہ جن تھا. کہتا ہے میں کیوں سجدہ کروں؟ اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رزلٹ کیا آیا؟ اس ابلیس نے جب اس بات کا انکار کیا تو اس کی حسین صورت ختم ہو گئی، بد شکل ہو گیا، سیاہ ہو گئی، اور اس کی نورانیت سلب کر لی گئی. اللہ عز و جل نے اپنے دربار سے، اپنی بارگاہ سے کس طرح دھتکار کر ابلیس کو باہر نکالا یہ بھی قرآن میں موجود ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، پارہ 23 سورہ صاد آیت نمبر 77 and 78، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. ترجمہ کنز الایمان، تو جنت سے نکل جا کہ تو راندھا یعنی لعنت کیا گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس نے یہ انکار کیا اور جسے وہ اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا، ابلیس، یہ کوئی عام شخصیت نہ تھی. ابلیس وہ ہے کہ وہ ہزاروں سال اس نے عبادت کی، جنت کا خزانچی رہا. یہ جن تھا مگر اپنی عبادت و ریاضت اور علمیت کے سبب معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد بن گیا. the teacher of angels، یہ اس کا اس وقت مرتبہ بن چکا تھا. اور جب اللہ کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوتے، حالانکہ وہ جن تھا مگر فرشتوں کی صف میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا. مگر چند گھڑیوں کی، اب آتا ہوں اس بیماری کی طرف، کہ چند گھڑیوں کا تکبر، پراؤڈ، اکڑ، گھمنڈ کہ میں بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور یہ مٹی سے ہیں. ایک بار اس نے تکبر کیا، ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، سارا مرتبہ، سارا اسٹیٹس تباہ کر دیا گیا. اور کیسا تباہ، کس طرح اسے دور کیا گیا؟ لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک لعنت اس پر برستی رہے گی. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج میرے بیان کا موضوع بھی یہی ہے کہ ابلیس نے ایک بار تکبر کیا، اور وہ تکبر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کس قدر ناپسندیدہ ہے کہ رب عز و جل نے اسے اپنے دربار سے دور کر دیا. اس کی ساری عبادتیں رائگاں ہو گئیں. آج میں نے اور آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ ہے کتنی بری بیماری، اور کیا خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی اس میں مبتلا تو نہیں. آج میں چند انشاءاللہ نشانیوں کے ذریعے ہم ڈسکس کریں گے، مدنی پھول حاصل کریں گے کہ کہیں میرے اندر وہ نشانی تو نہیں. جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں وہ بھی غور سے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی میرے ساتھ رہیے گا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، منقول ہے کہ جب ابلیس کا یہ انجام فرشتوں نے دیکھا تو حضرت جبریل کعبے کے پردوں کو پکڑ کر زار و کتار رو رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں، الہی و سیدی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی. اے میرے اللہ، اے میرے مالک، کہیں میرا نام نیکوں کی فہرست سے نہ نکال دینا. کون کر رہا ہے؟
فرشتوں کا سردار جبریل امین، اے اللہ کہیں میرا نام نیکوں کی فہرست سے نہ نکال دینا اور کہیں میرا جسم اہل عطا کے زمرے سے نکال کر اہل غضب کے گروہ میں نہ ڈال دینا۔ فرشتوں کی یہ حالت ہو گئی، فرشتے گھبرا اٹھے کہ کہیں ہمارا حال بھی یہ نہ ہو جائے۔ بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب آئیے میں بتاتا ہوں کہ تکبر ہے کتنی بری بیماری۔ We have to realize, we should realize کہ یہ کوئی چھوٹی برائی نہیں، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں، یہ کوئی چھوٹی خطا نہیں کہ جس کو ہم سوچتے بھی نہیں جس کے بارے میں۔ سنیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ شہنشاہ خوش خصال، پے کرے حسن و جمال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل متکبرین یعنی مغروروں اور اترا کر چلنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب جو حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں اس میں ایک قسم کے لوگوں کے لیے تو بریلینٹ خوشخبری ہے، بہت طبیعت ہری بھری ہو جائے گی، اور ایک قسم کے لوگوں کے لیے واقعی بہت زیادہ ڈرنے کا مقام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث، فرمایا بے شک قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک اور پسندیدہ شخص وہ ہوگا۔ منہ میں پانی آ رہا ہے نا کہ میرے آقا کا قیامت کے دن سب سے زیادہ پسندیدہ اور ان کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ جس میں تم میں سے جس کا سب سے زیادہ اخلاق اچھا ہوگا، با اخلاق، مسکرا کر ملنے والا، شفیق، نرم، اور قیامت کے دن سنیے میرے نزدیک سب سے قابل نفرت اور میری مجلس سے دور وہ لوگ ہوں گے۔ ذرا سوچو یار، کیسی ڈرنے والی بات ہے کہ نبی پاک کی مجلس سے جو دور ہو گیا، شفیع روز محشر وہی ہیں، قیامت کے دن انہی کا دامن تھام کر جنت میں جانا ہے، اور وہ خود فرما رہے ہیں آن دا ڈے آف ججمنٹ تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت۔ میرے آقا کی آپ ہسٹری پڑھیں نا، سیرت پڑھیں، میرے آقا تو سب کو گلے لگاتے، نبی پاک دشمن کو بھی دعائیں دیتے، پتھر کھانے والوں کو بھی دعاؤں سے نوازا، مگر یہ جملہ کتنا ڈرا دینے والا ہے، فرماتے میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت اور میری مجلس سے دور وہ ہوں گے۔ سنو وہ کون بد نصیب ہوں گے؟ فرمایا واہیات بکنے والے، لوگوں کا مذاق اڑانے والے، اور متفیہق۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ، بےہودہ بکواس کرنے والے اور لوگوں کا مذاق اڑانے والوں کو تو ہم نے جان لیا، یہ متفیہق کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا اس سے مراد ہر تکبر کرنے والا شخص ہے۔ اب خدا را ریئلائز کیجئے، 3 کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں۔ آج بات بات پر لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے میں نے فلاں کی فلم چڑھا دی، فلاں کی بڑی تفریح لی، اس بیچارے کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور آپ اس کی تفریح لیتے رہے۔ سنیے نبی پاک فرماتے ہیں میری مجلس سے وہ دور ہوگا، قابل نفرت ہوگا۔ وہ بیچارہ آپ کو کہتا کچھ نہیں، ہم سمجھتے نہیں وہ بھی تو ہنس رہا تھا، اب وہ روئے گا تھوڑی آپ کے سامنے جس کی آپ فلم لے رہے ہیں، وہ بیچارہ خسیانی ہنسی ہنستا رہے گا اور جان چھڑانے کی کوشش کرے گا، پھنس گیا ہوں بھائی، اب یہ پیسے والے ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، میں کہہ بھی کچھ نہیں سکتا، اور یہ بولی جا رہے ہیں، وہ سنی جا رہا ہے۔ دوسرا فرمایا واہیات بکنے والے، وہ لوگ جو بات بات پر گالیاں نکالتے ہیں، بات بات پر بےہودہ بات کرتے ہیں، بات بات پر گندے جوکس شیئر کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آج لوگوں کا کام ہی ایک رہ گیا ہے کہ جناب بےہودہ باتیں ایک دوسرے کو شیئر کرو۔ اچھا خاصا مذہبی آدمی جب اپنا ان باکس کھولتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں سے کیسے کیسے میسیجز بھیج دیے جاتے ہیں۔ احساس نہیں ہے کہ یہ وہ گناہ جاریہ میں کر رہا ہوں کہ میں سو رہا ہوں اور میرا میسج سرکولیٹ ہو رہا ہے اور میرے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر فرمایا تکبر کرنے والا۔ ذرا سوچو میرے پیارے اسلام، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے ہی قیامت کے دن دور ہو گیا، اس کا بننا کیا ہے؟ وہ شفاعت کس سے مانگے گا؟ وہ کس کے دامن میں چھپے گا؟ وہ کس سے حوض کوثر کا جام طلب کرے گا؟ ارے ہمارے تو سب کچھ ہمارے آقا ہیں، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں،
یہی تو بس ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. ہم تو جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سہارے رہے ہیں اور آقا فرما رہے میری مجلس سے دور ہے. اب امید ہے کہ کچھ ریئلائز ہوا ہوگا کہ اٹ از ناٹ اے اسمال تھنگ. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کر رہا میں, یہ بہت بڑا جرم ہے. آپ نے شیطان کے بارے میں سنا, آیات قرآنی سنی, میں نے آپ کو آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سنائی ہیں. سنیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, تکبر کرنے والے کو قیامت کے دن کیسی ذلت اور رسوائی ہوگی. مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, قیامت کے دن متکبرین, تکبر کرنے والے, پراؤڈی, ان کو چونٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا. ہیں چونٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا, ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی. انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی. انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو تکبر کی آفت سے نجات عطا فرمائے. اب ہو سکتا ہے ریئلائز تو ہو گیا ہو کہ ہاں یہ بات تو بہت ڈینجرس ہے, مولانا صاحب بات بھی ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن تکبر میرے اندر نہیں. میں بڑا عاجزی کا پیکر, میں بڑی محبت سے لوگوں سے ملنے والا, میں بڑی شفقت سے پیش آنے والا ہوں. چلیں ٹھیک ہے, اللہ کرے نہ ہو, اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو تکبر سے پاک فرما دے. کیونکہ یہ روایت میں نے اور آپ نے بہت پہلے سے سن رکھی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. رائی کا دانہ ایگزامپل کے طور پہ بتایا گیا, بہت پتلا چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے, اتنا تکبر بھی نہیں چلے گا. چلے اب ایک ایگزامینیشن کرتے ہیں. میں آپ کو کچھ سمپٹمز بتاتا ہوں, کچھ علامتیں بتاتا ہوں. آج یہ چیک کرتے ہیں کہ کہیں یہ علامتیں میرے اندر تو نہیں. پہلی علامت کیا ہے؟ بندہ اس بات کو پسند کرے کہ لوگ مجھے دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیں تاکہ دوسروں پر میری شان و شوکت کا اظہار ہو. میں کدھر جاؤں اور کوئی کھڑا ہو کے نہیں ملتا تو بڑا فیل ہوتا ہے, یار ذرا غور کیجئے کیوں دل چاہ رہا ہے کہ یہ کھڑا ہو کے ملے, میں اس سے بہتر ہوں. پہلے تکبر کی تعریف سمجھ لیں. واٹ از دا ڈیفینیشن آف پراؤڈ؟ تکبر کی تعریف یاد ہونی چاہیے. بندہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھے کہ میں بہتر ہوں, تکبر ہے. ٹھیک ہے, اب بندہ کیا کہتا ہے, یہ کھڑا کیوں نہیں ہوا میرے لیے؟ اگر یہ علامت ہے تو آپ الارم بجائیں کہ کیوں یہ سوچتا ہوں کہ کوئی میرے لیے کھڑا ہو. دوسری علامت, یہ چاہیں کہ میرے سامنے لوگ تعظیماً کھڑے رہیں تاکہ لوگوں میں میرا مقام و مرتبہ ظاہر ہو. کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اپنے برابر میں کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے. میں بیٹھا رہوں, آپ کھڑے رہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کا ملازم ہے, آپ کا نوکر ہے, آپ کے یہاں جاب کرنے والا ہے, لیکن کیا یہ تکبر کی طرف تو نہیں لے جا رہا کہ یہ کیسے میرے سامنے بیٹھ سکتا ہے؟ اگر یہ علامت ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر یہ نیت ہے تو کہیں ایسا نہ ہو ہم تکبر میں مبتلا ہو جائیں. تیسری علامت, پہلے ایک حدیث پاک سنیے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ میرے آگے کھڑے رہیں, نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی شریف کی حدیث ہے, جس کی یہ خوشی ہو کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے رہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. ٹھیک ہے, کھڑے کر لیں یہاں لوگوں کو, ہیں کہ بھائی کھڑے رہنا, بیٹھنا نہیں, تمہارا مقام ہی نہیں میرے برابر میں بیٹھنا. اگر یہ کرنا ہے تو نبی پاک کیا فرما رہے ہیں, قیامت کے دن اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اب ایک اور علامت, کسی سے ملاقات کے لیے جانے کو, چل کر جانے کو اپنی ذلت محسوس کرنا. وہ ملنے آئے میرے سے, میں اور اس سے ملنے جاؤں, میں اس کے گھر جاؤں. نہیں جناب, میرا یہ سٹیٹس نہیں. جملے کہتے لوگ, میرا یہ مقام نہیں, اس کو آنا چاہیے. ارے وہ بھی نبی کا غلام ہے, تم بھی نبی کے غلام ہو, تم بھی امتی, وہ بھی امتی, اور یہ کیوں سوچتے ہو کہ میں چل کے جاؤں گا تو میری شان کم ہو جائے گی؟ ارے ہم اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاک کے بستر پر سویا کرتے, چٹائی پر آرام کر لیتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں یہ معمول ملتا ہے کہ گھر کا سودا سلف خود اٹھا کر لاتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چپل خود گھانٹتے. ارے والی کونین ہیں, جنت کے مالک ہیں اللہ کی عطا سے, مگر آپ سے کوئی غلام کہتا یا رسول اللہ میرے گھر دعوت ہے,
آپ کو پرانی چربی اور کھجور کھلاؤں گا، مینیو بھی بتا دیتا، میرے آقا اس کے گھر بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ آج ہم غریب کے یہاں دعوت پر نہیں جا سکتے، طبیعت خراب ہے جناب، بہت مصروف ہوں۔ یہ بھی ایک علامت ہے کہ غریب کے گھر جانے پر اپنی شان کو کم سمجھنا، اور کسی صاحب مال، کسی ثروت والے نے بلایا، نہیں بلایا تو دل چھوٹا ہو جاتا، یار اچھا تمہیں دعوت آئی، مجھے نہیں آئی، میں رہ گیا، کسی طرح کارڈ مل جائے تو میں بھی چلوں گا۔ مالداروں کے یہاں جانے کے لیے سارے تیار، اور وہ غریب جس کے یہاں اگر آپ چلے جائیں تو اس کا دل بڑا ہو جائے، اس کی آنکھیں نم ہو جائیں کہ یار میں نے بلایا اور یہ آ گئے، کتنی دعائیں وہ آپ کو دے گا۔ ارے وہ لوگ جن کے یہاں ہزاروں لوگ جاتے ہیں، آپ نہ گئے تو کوئی نوٹس نہیں ہوگا، لیکن آپ اگر کسی کی دل جوئی کے لیے کسی غریب شخص کے گھر چلے گئے، اپنے کسی ملازم کے گھر چلے گئے، تو آپ سوچے تو صحیح، اس کو تو خوشی کے مارے رات نیند نہیں آئے گی، کتنی آپ کو دعائیں دے گا، اور کیا معلوم یہ دعائیں دینا آپ کے کتنے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے، آپ کی کتنی مشکلوں کا حل بن جائے۔ میرے آقا نبی پاک ہو کر، نبیوں کے سردار ہو کر غلاموں کی دعوت میں چلے جائیں، ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ جائیں، اپنے غلاموں کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھائیں۔ اور آج میں اس بات کو اپنی شان کے خلاف سمجھوں کہ کوئی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ ارے آپ باہر جائیں، آپ باہر جا کر کھائیں، لوگ کہہ کر بھیج دیتے ہیں باہر۔ یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا سوچے، آج اس مقام پر پہنچا ہے تو کس نے پہنچایا؟ یہ رب نے پہنچایا ہے۔ آج اگر کوئی ہم سے مانگنے آتا ہے، آج اگر کوئی ہمارا امپلائی ہے، آج ہم سے کوئی نیچے ہے، تو یہ رب نے اسے بنایا ہے۔ میں بھی تو اس جگہ ہو سکتا تھا۔ زکوٰۃ دینے والا، غریب کی مدد کرنے والا، یہ اترائے نا، یہ احسان نہ سمجھے کہ میں اتنے لوگوں کو دیتا ہوں، ارے رب نے اس قابل کیا ہے جو آج اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ ارے اگر عقل ہوشیاری سے پیسے ملتے ہوتے تو آج دنیا کے سارے پڑھے لکھے کروڑ پتی ہوتے۔ یہ فقط نصیب سے مال ملتا ہے، نصیب سے مرتبہ ملتا ہے، اللہ کی عطا سے یہ مرتبہ ملتا ہے۔ تو تکبر کو دل میں نہیں آنے دینا، ہمیں اللہ کے بندوں کی عزت کرنی ہے۔ یاد رکھیں، ہم نہیں جانتے اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے۔ رب عز و جل نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ کیا معلوم جو میرے یہاں کام کرنے والا، مجھے غریب آدمی ملنے والا، جس کے کپڑے پرانے، میں جس سے ملتا ہوں تو ملنے میں مزہ نہیں آتا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہو۔ احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں کوئی دعوت پر نہیں بلائے گا، ہیں پرا گندا بال، میلے کچیلے کپڑے، مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام رکھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا لیں تو رب ان کی قسم پوری فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے ہم نہیں جانتے، تو آلویز ٹیک کیئر، ہمیں لوگوں کا خیال ہی رکھنا ہوگا۔ ہمارا کام دل توڑنا نہیں، دل جوڑنے والا ہونا چاہیے۔ بہرحال ہم علامتوں کی بات کر رہے تھے، اب بات چلی تھی کہ برابر میں بٹھانا پسند نہیں کرتے۔ سچ پوچھو، اپنے دل سے پوچھیں، کبھی کوئی عام سا شخص جس کے کپڑے بھی اتنے اچھے نہ ہوں یا اس کا مرتبہ بھی اتنا اچھا نہ ہو، ہمارے برابر میں آ کے بیٹھ جائے، بندہ کہتا ہے یہ کہاں بیٹھ گیا یار میرے برابر میں، یہ کیا ہے؟ یعنی میں اچھا ہوں اور یہ کمتر ہے، میرے برابر میں کیسے بیٹھ گیا؟ میں آپ کو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سناؤں۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت عبادت گزار، بڑا عبادت گزار، اتنا عبادت گزار کہ وہ جدھر جاتا اس کے سر پر بادل سایہ کیے رہتا، جدھر جاتا۔ ایک گناہگار شخص نے سوچا، بڑا گناہگار، بڑا خطا کار، بڑی خطائیں ہیں، چلو یار اس نیک شخص کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہوں، اس پر رحمتوں کا نزول ہوگا، میرا رب مجھے بھی معاف کر دے گا۔ جو شروع میں نے بات کی تھی، انما الاعمال بالنیات، اس کی نیت بڑی پیاری تھی کہ نیک بندے کا قرب حاصل کر لوں۔ وہ اس نیک بندے کے پاس اس نیت سے آیا، جب برابر میں بیٹھا تو وہ نیک شخص سوچتا ہے میں اتنا بڑا پرہیزگار، یہ زمانے کا گناہگار میرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کھڑے ہو کے جاؤ ادھر سے۔ روایتوں میں آتا ہے جب یہ کھڑے ہو کر جانے لگا تو وہ جو بادل تھا وہ اس کے ساتھ جانے لگا، اور پیغام آیا کہ اس شخص کو کہہ دو کہ آج تم نے جو تکبر کیا اس کی بنا پر جو تیری پچھلی نیکیاں تھی وہ ساری برباد کر دی گئیں، اور اس گناہگار کو بھی کہہ دو کہ آج تو نے اچھی نیت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع لانے کے لیے جو کام کیا، رب نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ارے اللہ دلوں کو دیکھتا ہے،
یہ پیسے خرچ کرنا، یہ مرتبہ، یہ مال، یہ کر و فر، یہ منٹوں کی بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اچانک امیر و کبیر کچھ دنوں میں کنگال ہو جاتا ہے، بڑا حسین و جمیل ہوتا ہے، اب بستر پر پڑھ کر اس کا چہرہ دیکھنے والا نہیں ہوتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اس دن سے ڈرے وہ شخص جو تکبر کرتا ہے. میں نے آپ کو قرآن پاک کی آیات اور احادیث کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ رب کی بارگاہ میں اتنا برا فعل ہے یہ تکبر، مگر آج کلمہ پڑھنے والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام پراؤڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، علامتیں بیان کر رہا ہوں. مزید انسان اپنے قصور ہوتے ہوئے بھی غلطی کو تسلیم نہ کرے. کوئی سمجھائے تو کہ نہیں بھائی، اب اگر میں مان لوں گا کہ میری غلطی ہے تو پھر تو میری شان تھوڑی کم ہو جانی ہے نا. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. چاہے ایک دن کا چھوٹا سا بچہ کیوں نہ ہو، وہ اگر ہمیں سمجھا دے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو یہ ریئلائز کرنے میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے. بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، چند علامتیں میں نے بتا دی. اب آئیے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ یار بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر تکبر جو ہے نا وہ پیسے والے کرتے ہیں، میں اتنا پیسے والا ہوں ہی نہیں تو میرا تکبر سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. تو لیٹ می کلیئر، تکبر جو ہے وہ فقط مال و اسباب والا نہیں کرتا. دیر آر 8 ریزنز. میں نے آپ کو سمٹمز بتائے ہیں، علامتیں بتائی ہیں. اب آپ کو اس بیماری کے ریزنز بتاتا ہوں کہ یہ بیماری، یہ گناہ، یہ جس کو کہنا کہ مرض 8 وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے. ایسا نہیں کہ صرف مال و دولت والا ہی تکبر کرے گا. اب آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. سب سے پہلے تکبر پر جو سبب ابھارتا ہے وہ ہے علم. بندہ علم پڑھ لے، اب سمجھتا جناب میں عالم یہ جاہل، اس کو تو کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے، او میں نے اتنا پڑھا. اب اپنے آپ کو سمجھنے لگا دوسرے سے برتر. اپنے آپ علم جو ہے نا بہت اچھا کام ہے، ضرور سیکھنا چاہیے، مگر علم کی کچھ آفتیں ہیں اور اس میں ایک بڑی آفت یہ ہے کہ بندہ علم سیکھ کر پراؤڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں عالم دین. ارے علم اس لیے نہیں سیکھا جاتا، علم تو دوسروں تک پہنچانے کے لیے سیکھا جاتا ہے. علم کا حسن ہی عاجزی ہے کہ بندہ علم حاصل کرتا جائے اور جھکتا چلا جائے. وہی شاخ جھکتی ہے جس میں پھل لگے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ کہیں بغیر علم والوں کو، جن کے پاس علم نہیں، میں اپنے سے کمتر تو نہیں سمجھتا. علم والے کو تو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ میں عالم ہو کر علم سیکھ کر بھی گناہ کر رہا ہوں، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، مجھے پتا ہے پھر بھی رب کی نافرمانی کر رہا ہوں. تو وہاں اس نے اپنے آپ کو ڈاؤن پر رکھنا ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ رکھنا ہے. بہرحال دوسرا ریزن جس کی بنا پر تکبر ہو سکتا ہے اور وہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں عبادت. ابھی پیسے کی باری نہیں آئی، عبادت بھی تکبر پر جناب ابھارتی ہے. میں 5 وقت کا نمازی، یہ تو ایک ٹائم نماز نہیں پڑھتا. میں تہجد گزار، یہ تو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا. بندہ نمازیں پڑھ کر بھی تکبر میں آ جاتا ہے، روزے رکھ کر بھی اپنے آپ کو جناب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے. یہ انداز درست نہیں. عبادت کر لی، ہمیں کیا معلوم قبول ہوئی کہ نہیں. بندے کا کام بندگی کیے جانا ہے، رب کی عبادت کر کے تکبر کیسا. سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مجھے واقعہ یاد آ گیا. ایک بار اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں سفر میں تھے، تہجد کے وقت بیٹے کو اٹھایا، باپ بیٹے دونوں نے نماز پڑھی. بیٹا کہتا ہے ابو جان سارے لوگ سو رہے ہیں، کیسے لوگ ہیں، تہجد کے لیے نہیں اٹھے. والد تو اللہ والے تھے نا، کہتے بیٹا تو بھی سویا رہتا تو اچھا تھا، تو بھی سویا رہتا تو اچھا تھا. اب دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگا عبادت کر کے. یہاں وہ لوگ سوچے جو ماشاء اللہ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، بہت اچھا کام ہے. مگر شیطان ایسا مردود ہے کہ عبادت کرنے والوں کو بھی تکبر میں ڈال دیتا ہے. تو یہاں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو عبادت گزار ہیں، وہ لوگ بھی موجود ہیں جو علم والے ہیں. ان دونوں کی بات ہو گئی. اب تیسرا سبب وہ ہے مال و دولت. پیسہ آ جائے تو بندے کی ٹور ہی تبدیل ہو جاتی ہے، پاؤں ہی زمین پہ نہیں رہتے. اب جناب اپنے ملازم کو، اپنے جاننے والوں کو بالکل 2% کا آدمی سمجھتا ہے، غلطی پر معاف کرنے کی گنجائش نہیں، ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے ملازمین پر. یہ کیا ہو گیا؟
سچ بتاؤ یہ پیسہ دیا کس نے؟ میرے رب نے دیا ہے، وہ جب چاہے لے لے گا۔ ارے نعمت کا جتنا شکر ادا کرو گے وہ نعمت اتنی بڑھتی چلی جائے گی، اور جب ناشکری کی جائے گی، نافرمانی کی جائے گی، وہ نعمت واپس چھین لی جاتی ہے۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے کال پڑھا، فرماتے نعمت اس وقت تک نعمت رہتی ہے جب تک اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اور جب اسی نعمت سے ناشکری کی جاتی ہے، نافرمانی کی جاتی ہے، تو وہی نعمت عذاب بنا دی جاتی ہے۔ میں سوچنے لگا نعمت عذاب کیسے بنا دی جاتی ہے؟ پھر غور کیا تو بالکل جواب سامنے نظر آیا۔ مال و دولت کو لے لے، غریب آدمی دعائیں کرتا ہے، یا اللہ پیسہ مل جائے، مالدار ہو جاؤں، اور مال واقعی اللہ کی نعمت ہے اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، لیکن اگر وہی مال غلط کام میں خرچ کیا جائے، برے کاموں میں خرچ کیا جائے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے، ناشکری کی جائے، ہم نے دیکھا کئی لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا، سارے گھر والے بیمار، خود بیمار، کھانا بھی نہیں کھا سکتے، عجیب و غریب بیماریاں، ٹینشن۔ کیوں بھائی پریشان ہو؟ پہلے پیسہ نہیں تھا تو سکون کی نیند سوتا تھا، اب کروڑوں روپے ہیں لیکن ٹینشن یہ ہے کہ کہیں پیسے پھنس گئے ہیں، پراپرٹی ڈاؤن ہو گئی ہے، پیسے بورو کر لیے ہیں، واپس دینا مشکل ہو گیا ہے، اتنا سارا مجھ پر مارک اپ چڑھ گیا ہے۔ ارے بھائی پیسے والا ہو کر بھی اس کے بال سر کے سفید ہوئے جا رہے ہیں۔ تو پتا چلا کہ یہ نعمت عذاب کیسے بنی؟ اس نعمت کے مقابلے میں رب کا شکر ادا نہیں کیا گیا۔ اولاد نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بے اولاد ساری زندگی دعا منگواتے ہیں، مانگتے یا اللہ اولاد دے دے، اسی اولاد کی اگر ناشکری کی، اولاد کی غلط تربیت کی، اولاد کو دینی نہ بنایا، مذہبی ماحول نہ دیا۔ ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بچے اپنے ماں باپ کے مرنے کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، باپ کو نکال کر گھر سے باہر کر دیتے ہیں، اسی باپ جس نے رو رو کر دعائیں کروائی تھی بیٹے کی ولادت کے لیے، وہ بیٹا باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آیا، شادی ہوئی تو ماں باپ کو گھر سے نکال دیا، اب کھانے پینے کو پیسے نہیں دیتا۔ یہ ماں باپ کے لیے اولاد عذاب کیسے بن گئی؟ رحمت تھی، اس رحمت، اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا گیا۔ زوجہ، بیوی، کتنی بڑی نعمت، نوجوان چاہتا ہے میری شادی ہو جائے، مگر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی شادی ہوئی، گھر جہنم کا ٹکڑا بن گیا، کہ جب شادی کی تو گناہ کے کام کیے، رب کی نافرمانی کی، اس عمارت کی بنیاد ہی، جس کو آپ لوگ بلڈر لوگ یہاں بیٹھے ہیں سمجھتے ہیں کہ جیسی فاؤنڈیشن ایسی عمارت، جس کی فاؤنڈیشن میں ہی رب کی نافرمانی ڈالی گئی، ناچ گانے اور جناب رب کی نافرمانی والے سارے کام کیے گئے، اب ہم کہتے ہیں وہ بلڈنگ صحیح نہیں ہے، وہ عمارت ٹھیک نہیں۔ بھائی اس عمارت میں آپ نے کیا کیا؟ بڑا لاجیکلی کوسچن کروں گا آپ سب سے، دنیا میں آپ کا کوئی دوست آپ کو کوئی تحفہ دے، کوئی گفٹ دے، کوئی نوکری لگا دے، کوئی قرضہ دے دے، آپ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ آلویز تھینکفل، یار اس بندہ بڑا اچھا ہے، بڑے موقع پہ کام آیا تھا، میری نوکری اسی نے لگائی ہے، بڑی مصیبت میں تھا، قرض اس نے دیا تھا، ایک بار بڑا پریشان تھا، اس نے میری بڑی مدد کی تھی۔ ونس ان اے لائف آپ کی کوئی ایک بار مدد کر دے، ساری زندگی اس کے شکر گزار رہتے ہو۔ جو رب اتنی نعمتیں عطا کرتا ہے اس کی نافرمانی کرتے ہو۔ اٹس امیزنگ، مطلب کس طرف ہم سوچتے ہیں، یعنی اللہ نے پیسہ دیا، اسی پیسے سے اسی کو ناراض کروں؟ اللہ نے اولاد دی، اسی کی دی ہوئی عطا کو میں اسی کی نافرمانی میں لگاؤں؟ باپ کی تمنا ہوتی ہے بچے کی شادی ہو، ماں سجدے کر کر کے دعا کرتی ہے اللہ میری بیٹی کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، اور جب یہ نعمت، یہ رحمت گھر میں آتی ہے، اللہ کی عطا سے شادی طے پا جاتی ہے، سچ بتاؤ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سارے گھر والے مل کر سجدے کرتے، سارے گھر والے مل کر اللہ کا شکر ادا کرتے، سارے گھر والے مل کر رب کی اور عبادت کرتے۔ تجھ سے مانگا مولا، تو نے یہ موقع عطا کیا، مگر اسی کی عطا والے دن اسی کو ناراض کیا جائے، یہ کیسی بے وقوفی ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، شادی خانہ آبادی نہ ہوئی، ہماری بچی گھر میں سکھی نہیں ہے۔ ارے آپ نے اس کی شادی کے وقت کیا کیا نہیں کیا تھا؟ بہرحال چونکہ یہ میرا موضوع نہیں، بات چل رہی ہے کہ یہاں پر پیسے والا بھی تکبر کرتا ہے، چھوٹے آدمی کو کوئی منہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ ایک ویڈیو کلپ میری نظر سے گزرا، ایک پولیس میں شخص تھا اور اس نے وہ انٹرویو دیا کہ آج عید کا دن ہے، پاکستان میں اللہ تعالیٰ حالات بہتر فرما دے، عید کی نمازوں پر بھی پولیس لگی ہوئی ہوتی ہے۔ کہتا ہے عید کا دن ہے، میری بچی بیمار تھی، میں اپنی بچی کو گھر چھوڑ کر عید کی نماز کی حفاظت کے لیے یہاں کھڑا رہا،
ایک عید کی نماز ختم ہوئی، ہزاروں لوگ نمازی تھے، سب نے ایک دوسرے کو عید مبارک کہا، کسی نے مجھے عید مبارک نہیں کہا، کسی نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا. کیا میں مسلمان نہیں؟ کیا میرا دل نہیں؟ وہ یہ کہہ کر رو پڑا. میں نے وہ لٹرلی کلپ دیکھا کہ وہ رو پڑا بندہ انٹرویو دیتے ہوئے. آپ سوچو، ہمارے پاس ملنے کے لیے وقت بھی ہے تو اپنے اسٹیٹس کے لوگوں سے ملنے کے لیے وقت ہے. ہم عید مبارک بھی کہیں گے تو اپنی سطح کے لوگوں کو کہیں گے. کیا ہمارا خان سامہ، کیا ہمارا ڈرائیور، کیا ہمارا چوکی دار، کیا روڈ پر کھڑا ہونے والا، یہ ہمارے اس ہوٹل میں جو ویٹرز ہیں یہ مسلمان نہیں؟ ان کا دل نہیں؟ کبھی کسی ویٹر کو، کبھی کسی چوکی دار کو سلام کیا آپ نے؟ بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، کوئی پرابلم تو نہیں؟ کبھی کسی کو سینے لگایا؟ کسی غریب آدمی کو جس کو کوئی نہ پوچھتا ہو جا کے سینے لگانا، وہ رو پڑے گا کیونکہ اس کو آج تک کسی نے سینے ہی نہیں لگایا ہوگا، اس سے آج تک کسی نے طبیعت نہیں پوچھی ہوگی. ہمارا دروازہ کھولنے والا روز دروازہ کھولتا ہے، کبھی اس سے بڑھ کر پوچھا کہ آپ ٹھیک ہیں؟ ارے کیا پتا آپ کا یہ پوچھنا اس کے دل سے ایسی دعا نکلے کہ آپ کے بیڑے پار ہو جائیں. لوگوں کو کمتر نہ سمجھیں. میں اور آپ اللہ کی مخلوق ہیں. خدا کی قسم جو ہے رب نے دیا ہے، ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہمیں کوئی منہ نہ لگاتا. ہمارے رب نے دیا، اسی نے دیا، اور میں اسی کے بندوں کو حقیر سمجھوں، اسی کے بندوں کو میں منہ نہ لگاؤں اور تکبر کروں. یاد رکھیے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. میرے آقا کی عاجزی کو یاد رکھنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کے سردار ہیں مگر خاک پر تشریف رکھتے. ہمیں جب تک اپنے مطلب کی سیٹ نہ ملے ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایسا نہ کریں، یہ برائی کہیں ہمیں تباہی تک نہ لے جائے. بہرحال 3 ریزنز ہوئے. چوتھا ریزن، اور وہ ہے حسب و نسب. بعض لوگ خاندان کی وجہ سے بڑا پراؤڈ کرتے ہیں. ارے جناب پتہ نہیں میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرے والد صاحب، میرے دادا وہ، ہاں تم بیچتے کیا ہو میرے آگے، میرا یہ منصب ہے. اللہ 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 اللہ. اسلام میں کسی گورے کو، کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. اللہ کی بارگاہ میں وہی مقبول ہے کہ جو تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے. اور آج بندہ اپنے خاندان کی وجہ سے پراؤڈ کرے. سنیے میں آپ کو ایک ایسی جس کو کہتے ہیں نا کہ لرزہ دینے والی روایت سناتا ہوں. سلطان انس و جاں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں 2 آدمیوں نے باہم فخر کیا، پراؤڈ کیا. ان میں سے ایک جو کافر تھا اس نے کہا میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں. اس طرح اس نے 9 پشتیں شمار کی، 9 پیڑھیوں تک چلا گیا. میرا باپ، میرا دادا، میرا پردادا، جانتے نہیں میں کون ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، اس سے فرما دیجئے کہ وہ 9 کی 9 پشتیں جہنم میں جائیں گی اور تم ان کے ساتھ 10ویں ہوگے. کوئی خاندان نہیں اللہ کی بارگاہ میں تقوی والا، پرہیزگار. میں اونچے خاندان کا ہوں، مجھے کیا پتا میرا رب کی بارگاہ میں کیا مقام ہے. میں گناہ گار، کیا معلوم یہ مجھ سے زیادہ نیکیوں میں آگے ہو. علماء بڑی پیاری تطبیق کرتے ہیں، کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ بندہ جب کسی چھوٹی عمر والے کو دیکھے تو یہ سوچے کہ اس کی عمر چھوٹی ہے، اس کے گناہ مجھ سے کم ہوں گے، یہ مجھ سے بہتر ہے. اپنے سے بڑی عمر والے کو دیکھے تو سوچے کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس نے نیکیاں زیادہ کی ہوں گی، یہ مجھ سے بہتر ہے. ہمیشہ اپنے بارے میں سوچے کہ سامنے والا مجھ سے بہتر، مجھے میرے گناہ پتہ ہیں، میں کیوں یہ سوچوں کہ میں اس سے بہتر ہوں. بہرحال اگلا ریزن، 5th ریزن، حسن و جمال. خوبصورت ہو انسان تو اب باقی لوگوں پر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے. ارے اس کا چہرہ کالا سانولا، میں دیکھو کتنا بیوٹی میرے اندر ہے، کتنا حسن و جمال والا ہوں. بن ٹھن کے نکلتا ہے باہر اور بندہ سمجھتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں. یہ حسن و جمال والا سوچے یہ حسن و جمال دیا کس نے؟ وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. بڑے بڑے حسن و جمال والے ایسی بیماری ہوتی ہے کہ پھر منہ آئینے کے سامنے بھی نہیں لے جا سکتے. سچی بات تو یہ ہے کہ حسن و جمال والا تو وہ ہے جس کا چہرہ قیامت کے دن چمکے گا. قرآن کہتا ہے اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے، اور اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو سیاہ پڑ جائیں گے، ذلیل ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں قیامت کی خوبصورتی عطا فرمائے. اور ایک بڑی پیاری میں نے روایت پڑھی، وہ لوگ جو حسن و جمال والے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو خوبصورتی دی ہے، کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حسین و جمیل اور شریف الاصل ہو، یعنی اونچے خاندان والا بھی ہو اور حسین و جمیل بھی ہو،
اور اس کے باوجود منکسر المزاج ہو، عاجزی والا ہو، تو وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جنہیں اللہ عز و جل قیامت کے دن نجات عطا فرمائے گا. خاندان بھی بڑا ہے، چہرہ بھی خوبصورت ہے، مگر ہے عاجزی والا، اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دے گا. اب چھٹا ریزن، کامیابیاں. بعض اوقات کچھ لوگ بڑے کامیاب ہوتے ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں کام اچھا ہو جاتا ہے. سکسیسفل پرسن، میں مٹی میں ہاتھ ڈالوں وہ سونا بن جاتا ہے. اب جب یہ کامیابیاں ملنا شروع ہوتی ہیں تو انسان پراؤڈ اپنانا شروع کر دیتا ہے، تکبر اس کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے. میں سب سے بہتر، ارے اس کو تو پتہ ہی نہیں کاروبار کیسے ہوتا ہے، مجھ سے سیکھے کاروبار کیسے ہوتا ہے. وہ یہ سوچے کہ کہیں یہ بڑا بول سب برباد نہ کر دے. یہ مٹی کو سونا بنانے والا بعد میں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ سونے کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ مٹی ہو جاتی ہے. جب کامیابی ملے شکر ادا کرو، جب کامیابی ملے سجدہ شکر ادا کرو، صدقہ و خیرات دو. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ یا اللہ میرا کوئی کمال نہیں، اے اللہ تو نے عطا کیا، میری کوئی اوقات نہیں ہے، تو اللہ اور عطا فرمائے گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا. امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا، کتنے بڑے امام، کروڑوں حنفیوں کے امام، پوچھا کہ حضور اتنا علم، اتنا مرتبہ کیسے سیکھ لیا اتنا علم؟ فرمایا میں نے اس آیت پر عمل کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں اور عطا کروں گا. میں تھوڑا علم پڑھتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ اور علم عطا فرما دیتا. میں پھر علم پڑھتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ اور عطا فرما دیتا. میں اتنا بڑا جناب علم سیکھنے والا بن گیا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کامیابیاں باقی رہیں، آپ کی نعمتیں باقی رہیں، ان میں ترقی ہو، شکر اپنی زبان پر. اور شکر کے دو طریقے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں میں نے الحمدللہ کہہ لیا، یا اللہ تیرا شکر کہہ لیا کافی ہے. بالکل اچھا ہے، کرنا چاہیے، مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ اسی نعمت سے اسی کی نافرمانی، یہ کون سا شکر ہے؟ زبان سے الحمدللہ کہوں پیسے کما کے اور انہی پیسوں کو حرام کام میں لگا دوں. پریکٹیکلی بھی شکر ادا کرنا ہوگا، رب کی نافرمانی سے بچ کر شکر ادا کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کی یہ نعمتیں کنٹینیو رہیں گی. ایک اور سبب، ایک اور ریزن، وہ ہے اقتدار. جب کسی کو منصب اقتدار مل جائے تو وہ بھی پراؤڈ ہو جاتا ہے، پراؤڈی ہو جاتا ہے. بعض اوقات اس کے اندر بھی تکبر آ جاتا ہے کہ اب فیصلے میرے ہاتھ میں ہیں، اب میں نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو اگر اقتدار والے ہی ٹھیک تھے، وہی جناب کامیاب تھے، تو کہاں ہے قارون، کہاں ہے حامان، کہاں ہے نمرود، کہاں ہے فرعون؟ وہ کہاں گئے جن کی حکومتیں تھیں؟ سب زمین کے اندر چلے گئے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. تو منصب مل بھی جائے تو اپنی اوقات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے. اور آخری بات وہ ہے طاقتور ہونا. بعض لوگوں کو اللہ نے بڑی زبردست باڈی دی ہوتی ہے، ان کا بس نہیں چلتا کسی طرح باڈیاں دکھاتا رہوں. وہ ایسے کپڑے پہنیں گے کہ سامنے والوں کو پتہ چلے میرے مسلز کیسے ہیں، میری باڈی کیسی ہے، میری طاقت کیسی ہے. لڑنے کے موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اگلا سلام کر رہا ہوتا ہے، یہ کہتا تو نہیں لگتا گالی دی ہے، کیونکہ کسی طرح دکھاؤں میرا پنچ کیسا ہے. تو یہ تکبر کرنے والا سوچے کہ جس کی باڈی، جس کی طاقتور اللہ تعالیٰ نے اگر طاقت دی ہے تو یہ طاقت اس لیے نہیں کہ مسلمانوں پر ظلم کیا جائے، اللہ کا شکر ادا کرے. کیونکہ بڑے بڑے نامور پہلوان جب بیچارے بیمار ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ بستر پر آ جاتے ہیں. تو وہی بات شروع میں جو میں نے کی تھی، دیا رب نے ہے تو اسی کا شکر ادا کرنا ہے. اپنے اندر تکبر کو نہ آنے دیجئے. اور اب آخر میں جس سیکوینس سے چلا ہوں، چلیں دہرائی کروا دیتا ہوں. پہلے میں نے قرآن پاک کی آیات کے ذریعے ٹرائی کی کہ ریئلائز کروایا جائے یہ کتنی بری بیماری ہے. ہم نے احادیث سنی، اس کے بعد کچھ اس کی نشانیاں سنی، اس کے بعد اس کے ریزن سنے. اب آپ کہیں گے جناب آپ نے بیان تو کر دیا، بیماری بھی بتا دی، علامتیں بھی بتا دیں، اب علاج بھی بتائیے. انشاءاللہ آپ کو علاج بھی بتائیں گے. تکبر کا علاج یہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بہت سارے علاج ہیں. پہلا علاج تو یہ ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اپنے رب کے حضور دعا کیجئے کہ یا اللہ مجھے تکبر سے پاک فرما دے، مجھے عاجزی کا پیکر بنا دے، میرے دل سے تمام بری عادتیں نکال دے. اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ مددگار ہے، وہ نگاہ فرمائے تو ہماری ساری بری عادتیں دور ہو سکتی ہیں. اور پھر دوسرا علاج وہ یہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سلام کو عام کرو. حدیث پاک کا مفہوم ہے سلام میں پہل کرنے والا
تکبر سے بری ہو جاتا ہے. تو آگے بڑھ بڑھ کے لوگوں کو سلام کریں. دیکھیں نا ہمارا پہلے تو دل یہ ہوتا تھا یہ سلام کرے, یہ تو جناب پتہ نہیں کون ہے, میں کیوں سلام کروں. جب بندہ خود بڑھ کے سلام کرے گا نا تو اس کے اندر سے یہ میل دھلنا شروع ہو جائے گا. تیسری بات, اپنے گھر کا سودا سلف کوشش کر کے خود لائے اور سامان بھی خود اٹھائے. ہم اپنے ڈرائیور کو سامان پکڑا دیتے ہیں, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا یہ فیسلٹی, لیکن چونکہ ابھی ہم ٹریٹمنٹ کے دور سے گزر رہے ہیں, تھوڑا میرے ہاتھ میں سودا سلف ہوگا, لوگ دیکھیں گے, میرے نفس کا تھوڑا سا مجھ پر بھاری پڑے گا. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سنت یاد کر لو گے کہ میرے آقا اپنے گھر کا سودا سلف لے کر خود آیا کرتے تھے, تو سنت کی نیت کا ثواب بھی مل جائے گا اور انشاءاللہ یہ زنگ بھی دور ہونا شروع ہوگا. بالکل ایک اور طریقہ یہ ہے کہ غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے. وہاں کبھی ایسا کریں, وہ ڈرائیور خان صاحب مل کے کہیں کھا رہے ہو نا, جا کے ان کے دسترخوان پہ بیٹھ جائے, آج میں آپ کے ساتھ کھاؤں گا. تھوڑی دیر تک تو ان کو یقین نہیں آئے گا کہ خیریت تو ہے, کیا چاہتے ہیں کیا ہے آپ, کوئی بات نہیں, لیکن آپ کا ان کے ساتھ بیٹھنا انشاءاللہ ان کا دل خوش کرنے کا باعث ہوگا اور آپ کے اندر آپ محسوس کریں گے کہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو رہا ہے معاملہ, عاجزی آ رہی ہے. تو یہ ضرور کرنا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہی لوگ مقبول ہیں جو عاجزی کا پیکر ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے, جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے مرتبوں کو بلند فرما دیتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو یار یہ سارے کام کروں گا تو پھر میری عزت کدھر جائے گی, میرا مقام کدھر جائے گا, میں نے تو بڑی مشکل سے یہ اسٹیٹس بنا کے رکھا تھا اور اب میں یہ سارے کام کرنے لگوں گا, آگے بڑھ کے سلام کروں گا, سودا سلف خود لاؤں گا, غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا. اپنے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلام کو اپنی سواری پر بٹھاتے تھے. ہم برابر میں کسی کو بٹھاتے ہیں, کوئی بات نہیں, بٹھا لیں کسی کو, آواز میرے ساتھ بیٹھو بھائی اور سناؤ, تب یہ ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اتنا خوش ہو جائے گا اگلا اور انشاءاللہ آپ کے دل کی صفائی ہونا شروع ہو جائے گی. اور جو میں نے کہا نا اسٹیٹس جاتا نہیں, جن نے عاجزی اختیار کی ہے آج اللہ نے انہیں بلندی عطا فرمائی ہے. بتاؤ میرے داتا کو کون نہیں جانتا ہے؟ دنیا میں جہاں بھی کوئی مسلمان رہتا ہے, لاہور کا نام سنا نہیں سنا, پاکستان آیا نہیں آیا, اگر وہ عاشقان اولیاء ہے تو میرے داتا کا دیوانہ ہے. اللہ نے کیسی بلندی دی, سینکڑوں سال ہو گئے, آج بھی دلوں پر حکومت قائم ہے. میرے داتا نے تکبر نہیں کیا تھا, وہ عاجزی اور انکساری کا پیکر غریبوں کے ساتھ چلنے والے تھے. میرے خواجہ کو کون نہیں جانتا, اجمیر نہیں گیا, 800 سال ہو گئے خواجہ کو دنیا سے گئے ہوئے, مگر خواجہ کے دیوانے کونے کونے میں پائے جاتے ہیں. تو جس نے عاجزی کی اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. ہماری میمنی زبان میں بڑا پیارا جملہ ہے, کہتے ہیں جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں, کہ جو نیچے ہوتا ہے وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے. تو ایسے بن جائیے, اللہ تعالی ہم سب کو عاجزی اور انکساری عطا فرمائے. اگر آج تک اپنے رب سے توبہ کرتے ہیں, اگر آج تک کبھی کوئی تکبر ہو گیا ہے, کوئی یہ خطا ہو گئی ہے, تو یا اللہ آج توبہ کرتا ہوں, ہمارے پچھلے سارے تکبر, سارے غرور, سارے گھمنڈ معاف فرما, اور پیارے آقا کی عاجزی کا واسطہ ہمیں عاجزی کا پیکر بنا دے. تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. ہے چٹائی کا بچھونا, کبھی خاک ہی پہ سونا, کبھی ہاتھ کا سرہانا, مدنی مدینے والے. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, تیرا ایسا سادہ کھانا, مدنی مدینے والے. ہم ان آقا کے غلام ہیں, ہم غلام ہو کر تکبر کی طرف جائیں اور وہ آقا ہو کر عاجزی اختیار کریں, یہ عقل مندی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے. ان دا لاسٹ بات یہ سمجھانی تھی, یہ ایک بیماری, ایک پرابلم جس کو آج ہم نے ڈسکس کیا, ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں. حسد, غیبت, کینہ ہے, بدگمانی, بہتان, دل کی ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں جو ہمارے اندر ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں. آج ہم نے نشانیاں سنی تو احساس ہوا. یہ کب سیکھیں گے اور کب ان بیماریوں کو اپنے دل سے دور کریں گے؟ آپ کی دعوت اسلامی آپ کو یہی میسج دیتی ہے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں, ہمارے اجتماعات میں شرکت کریں. ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے مرکز الاولیاء لاہور میں کئی جگہ پر اجتماعات ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ ہم بحریہ ٹاؤن میں بھی ایک ہفتہ وار اجتماع شروع کریں, اور اس میں ہمیں آپ سب کی مدد درکار ہوگی. لیکن اگر بحریہ ٹاؤن میں نہیں تو بہت سارے کام کے لیے بحریہ ٹاؤن سے باہر ہم جاتے ہی ہیں, تو ہفتے میں ایک دن
فیضان مدینہ کانا نو لاہور آ جائیں. اور بھی بہت سارے مقامات ہیں. جوہر ٹاؤن آپ کے قریب ہے، اتنا دور نہیں. جوہر ٹاؤن میں الحمدللہ ایکسپو سینٹر کے پاس ماشاءاللہ وہاں پر ہمارا ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے. آج ایک بیان سنا، آئی ہوپ کہ آپ نے کچھ سیکھا ہوگا. اگر ہر جمعرات کو میں 1 گھنٹہ دے دوں اور وہ میری زندگی میں کچھ تبدیلی کا باعث بن جائے تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. یہ بہت فائدے مند بات ہوگی. تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اجتماعات میں شرکت کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے